الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا 28واں پارہ سورہ مجادلہ سے۔ ملاحظہ کیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوَرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ قد تحقیق سمع سماعت فرمایا، سنا اللہ رب العزت جل وعلا نے، قد سمع اللہ بے شک سنا اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے، قول التی تجادلک قول بات التی اس عورت کی، تجادلک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو آپ کے ساتھ بحث کر رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے خاوند کے متعلق، اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی اور وہ شکایت کر رہی تھی، یعنی گزارش پیش کر رہی تھی، اللہ اللہ رب العزت جل مجد کی حضور، واللہ اور اللہ رب العزت جل وعلا، یسمع سماعت فرما رہا تھا، تحاورکما تم دونوں کی گفتگو کو۔ محاورہ ایک آدمی بات کرے پھر وہ دوسرا آدمی اس کو جواب دے، یعنی یہ تمہارے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، رب کائنات اپنے شان کریمی کے لائق اس کو سماعت فرما رہا تھا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے، بصیر اور ملاحظہ فرمانے والا ہے۔ یہ آیہ بارکہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت اوس بن ثابت کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جب کچھ ضعیف العمر ہوئے تو ان کے مزاج میں کچھ چڑچڑا پن آ گیا، بات بات پر ناراض ہو جاتے، الجھتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ اپنی بیوی کو کسی بات کا حکم دیا، وہ بجا آوری نہ کر سکی تو آپ غصہ میں آ گئے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادہ بن صامت کے بھائی، یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اوس بن صامت کے بھائی کی بیٹی تھی، یعنی بھائی کی بیٹی تھی، جو ان کے ہاں رب کائنات جل مجد الکریم کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان علیہ طیب ثنا کے حضور انہوں نے ان کی زوجیت کو قبول کیا تھا، ان کی بیوی تھی۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت کون و مکان کے اعلان نبوت فرمانے سے قبل، بلکہ یوں کہیے ان مقدس آیات مبارکہ کے نازل ہونے سے قبل، اگر کوئی آدمی زہار کر لیتا تھا، زہار کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے کہ جس کی جانب دیکھنا حرام ہو۔ ظاہر عربی میں پیٹھ کو کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی مانند ہے۔ اس زمانہ میں یہ جملہ کہنے سے عورت حرام ہو جاتی تھی، طلاق ہو جاتی تھی، گویا یوں سمجھیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، جس طرح حرمت مساہرت اسے کہتے ہیں۔ حضرت اوس بن صامت نے یہی جملہ کہہ دیا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی مانند ہے، لیکن جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہیں اپنی بات پر بڑی پشیمانی ہوئی، اور انہوں نے حضرت خولہ سے کہا کہ ہمیں صلح کر لینی چاہیے۔ اللہ کے اس نیک بندی نے عرض کیا، اب میں آپ پر حرام ہو چکی ہوں،
آپ میرے لیے حرام ہو چکے ہیں۔ میں بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری دیتی ہوں، رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو فیصلہ فرمائیں گے ہم اس پر عمل کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت خولہ بنت سالمہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے آ کر یہ سارا واقعہ بارگاہ اقدس میں عرض کر دیا، کیونکہ اس وقت تک ان آیات برکہ کا نزول نہ ہوا تھا، اور یہی طریقہ کار تھا کہ عورت اپنے خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اب تک قانون وہی ہے کہ جو قانون سابقہ چلا آ رہا ہے کہ تو اپنے خاوند پر حرام ہو چکی ہے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں مکرر عرض کیا، یعنی دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں جوان تھی، میرے پاس مال و دولت تھا، جب انہوں نے میرے ساتھ اوس بن ثابت نے میرے ساتھ شادی کی تھی، یا رسول اللہ میرا مال بھی ختم ہو گیا، میری جوانی بھی ختم ہو گئی، اب میں ضعیف العمر ہوں، میں نے ان کے بچوں کو جنم دیا جن کی میں پرورش کرتی رہی، یا رسول اللہ علیہ السلام اب میری اور ان میں اگر علیحدگی ہو جاتی ہے، میں بچوں کو ان کے ہاں چھوڑتی ہوں، بچے برباد ہو جائیں گے، اگر میں بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہوں یہ بھوکے مر جائیں گے، یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے زندگی اس کے ہاں گزاری ہے، یا رسول اللہ کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ میرے کریم آقا نے دوبارہ پھر فرمایا، وہ تیرے لیے، تو اس کے لیے حرام ہے۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، میں تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کے سر مقدس کو دھو رہی تھی، یعنی حضور علیہ السلام کے مبارک سر کو ام المومن دھو رہی تھی، اور وہ عورت بار بار یہ اصرار کر رہی تھی۔ میری کریم آقا ہر مرتبہ یہی فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ابھی تک کوئی اس بارے میں حکم نافذ نہیں فرمایا، اس لیے وہ پہلا حکم ہی ابھی تک نافذ ہے۔ وہ عورت بار بار عرض کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور فریاد کر رہی تھی، اے اللہ تعالیٰ میں ہلاک ہو جاؤں گی، میرے بچے ہلاک ہو جائیں گے، میرے حق میں کوئی حکم نافذ فرما، میرے لیے آسانی فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بار بار یہ جملے کہہ رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے رسول مرشد رحمت عالم کے رخ زیبہ کو دیکھا تو حضور پر آثار وحی نمودار ہو چکے تھے، یعنی وحی نازل ہونے لگی تھی۔ میں نے اس عورت کو ڈانٹ کے کہا، خاموش ہو جا، کیا تو دیکھ نہیں رہی کہ رب کائنات نے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم پر وحی نازل فرما دی ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی، میرے کریم آقا نے فرمایا، جاؤ اپنے خاوند کو بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ گئیں اور اپنے خاوند کو بلا لیں۔ میرے نبی نے ان کے سامنے ان آیات برکہ کی تلاوت فرما دی، جس میں اس واقعہ کا حل ارشاد فرما دیا گیا۔ پہلے جو کچھ آپ نے سنا وہ یہی تھا کہ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی گفتگو کو سنا جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ کے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ آپ اور وہ دونوں جو گفتگو فرما رہے تھے، رب کائنات جل وعلا اس کو سماعت فرما رہا تھا۔ اب رب کائنات جل وعلا حکم نافذ فرما رہا ہے۔ یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد اگلی آیت بارکہ، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کر بیٹھتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ یعنی زہار کا معنی جس طرح پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے اپنی بیوی کو کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، میری ماں کی ران کی طرح ہے، میرے ماں کے پیٹ کی طرح ہے، وغیرہ وغیرہ وہ کہہ دے تو عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کی تشبیہ دینے کا مقصد اس کی تعظیم و توقیر کو بڑھانا ہو، بطور مثال وہ کہیں تیری عادتیں میری ماں کی عادتوں جیسی ہیں، اچھی ہیں، یا تیری آنکھیں اسی طرح خوبصورت ہیں جس طرح میری ماں کی آنکھیں، یا جس طرح تیری ناک یا تیرے رخسار یا تیرے ہونٹ اس طرح خوبصورت ہیں جس طرح میری ماں کے، پھر زہار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کو تشبیہ اس نیت کے ساتھ دے کہ وہ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ یہ کہے تو میری ماں کی طرح ہے میرے لیے، تو ایسی صورت میں وہ زہار ہو جائے گا۔ ہاں اگر تعظیم و توقیر مقصود ہو، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تیری عادتیں، تیری خصلتیں، تیری گفتگو کا انداز میری ماں کے انداز کی طرح ہے، اور اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میں زہار کر رہا ہوں، بلکہ نیت یہ ہو کہ میں اس کی تعریف و ثنا کر رہا ہوں کہ میری ماں جس طرح اچھی ہے اسی طرح تو اچھی ہے، تو پھر زہار نہیں ہوگا، بصورت دیگر زہار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین،
وہ لوگ یظاہرون جو زہار کر بیٹھتے ہیں، منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ان کو ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تو میرے لیے میری ماں کی جگہ ہے، میری بہن کی جگہ ہے، میری پھوپھی کی جگہ ہے، یعنی وہ جن کے ساتھ رشتہ حرام ہے، محرمات ہیں، ان کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، نانی کے ساتھ، دادی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، یعنی جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی تشبیہ دے بیٹھتا ہے تو رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، یعنی یہ ماں کہنے سے ماں بن نہیں جاتی۔ ان امہاتہم، اس پہ شک نہیں کہ ان کی مائیں تو وہ ہیں نا، الا اللائی ولدنہم، وہی ہیں کہ جن سے انہوں نے ولادت پائی ہے، جن سے وہ پیدا ہوئے۔ ماں تو وہ ہے کہ جس سے جنم دیا ہے، اگر کسی کو ماں کہہ دیا تو وہ ماں بنی نہیں۔ ہاں البتہ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا، بے شک جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بہت ہی بری بات کہی ہے، من القول، بات کرنے کے اعتبار سے، وزورا، اور بڑی جھوٹی بات کہی ہے جو انہوں نے کہی ہے، بات بہت بری کہی ہے، بڑی جھوٹی کہی ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا کہ بہت بری بات انہوں نے کہی ہے، بڑی جھوٹی بات کہی ہے۔ سوچئے وہ اپنی بیوی کو کہے کہ تو میری ماں ہے، تو آج تک وہ ماں کے ساتھ وہ فعل کرتا رہا ہے، حقوق زوجیت ادا کرنا، وہ کس کے ساتھ کرتا رہا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ فرمایا بہت بری بات اس نے کہی ہے، بہت بڑا جھوٹ بولا ہے اس نے، وہ گناہ گار ہو گیا، اب اس کو سزا ملے گی۔ اس سے یہ جملہ اپنی بیوی کے لیے یہ کیوں کہا ہے؟ اسے سزا ملے گی۔ سزا کیا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، وہ سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ اکبر، تو اتنا بڑا گناہ بھی رب کائنات معاف فرما دے گا۔ وہ معاف فرمانے والا ہے، غفور ہے۔ اب اس سزا کا تذکرہ ہے، معاف و فرما دے گا لیکن تمہیں سزا ہوگی، تمہیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ والذین، وہ لوگ، یظاہرون من نسائہم، جو زہار کر بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، ان کو ماں کی جگہ، جس طرح میں کہہ چکا ہوں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ماں کی جگہ، پھوپھی کی جگہ، بہن، بیٹی وغیرہ کی جگہ وہ کہہ دیتے ہیں تو میرے لیے میری بیٹی کی مانند ہے، میری ماں کی مانند ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ کہہ بیٹھتے ہیں۔ ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ اعادہ کرتے ہیں، پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں اس بات سے جو کچھ انہوں نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ وہ صلح کر لینا چاہتے ہیں، تو رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ اعادہ کرنا چاہتے ہیں، لوٹتے ہیں اس بات سے کہ جو کچھ انہوں نے کہا۔ فتحریر رقبۃ، تو پھر ایک غلام، رقبۃ یعنی گردن، مراد پورا انسان ہے۔ فتحریر رقبۃ، وہ ایک غلام آزاد کریں گے، یعنی ان کے لیے لازم ہوگا کہ ایک غلام خریدیں، گردن آزاد کرنا، یعنی قید کیا جاتا ہے، گردن میں وہ زنجیر ڈالی جاتی ہے، مراد لیا جاتا ہے، یعنی گردن چھڑوائیں، ایک غلام آزاد کریں۔ من قبل ان یتماسا، اس کو ہاتھ لگانے سے قبل، چھونے سے قبل ایک غلام آزاد کریں۔ یہاں ضمناً ایک بات کا پتہ چلا، بلا عذر شرعی غیر مرد غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عذر شرعی سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ طبیب ہے، حکیم ہے، یا کوئی ایسی صورت ہے اس کو بچانا ہے، وہ ڈوب رہی ہے، یا ایسی صورت ہے اس کو پکڑنا پڑے گا، جائز ہے۔ بلا عذر شرعی مرد عورت کو ہاتھ نہ لگائے، یہی فرمایا گیا ان یتماسا، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے قبل وہ کیا کرے گا بھلا؟ ایک غلام آزاد کرے گا۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ذالکم توعظون بہ، یہ رب کائنات جل وعلا تم کو واعظ کا لفظی معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، یہ خلاق کائنات جل وعلا تمہیں نصیحت فرما رہا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، رب کائنات کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا جانتا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اب ارشاد فرماتے ہیں
سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اس زمانہ میں غلام تھے، آج غلام نہیں ہیں۔ اگر صرف یہی قانون ہوتا تو پھر آج بندہ کیا کرتا؟ قرآن کریم قیامت تک کے لیے نافذ ہے، اسلام قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین، جو غلام نہ پائے کسی بھی اعتبار سے کہ اس کے پاس غلام نہیں ہے، یا جس راج رواج ہی ختم ہو گیا لونڈی اور غلام کا، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ روزے رکھے گا 2 مہینے کے، متتابعین، مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہوا، متتابع کنٹینیو، ایک کے بعد دوسرا روزہ، اس کے بعد تیسرا روزہ، یعنی درمیان میں اس کو وقفہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر درمیان میں اس سے بطور مثال یوں کہیے 57-58 روزے رکھ لیے، 2 ماہ پورے ہونے میں 2-3 دن باقی تھے، کسی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، نئے سرے سے پھر پورے روزے رکھے۔ یہ سزا ہے کہ تو نے اس کو ماں کیوں کہا۔ ماں کی عزت و عظمت اور توقیر تو بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ تو تیری بیوی تھی، تو اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرتا تھا، اب اس کو تو نے ماں کہہ دیا، کتنا بڑا جرم تو نے کیا ہے۔ اس لیے یہ سزا ہے۔ غلام آزاد کر، اگر غلام آزاد کرنا تیرے بس کا روگ نہیں ہے، وہ نہیں تو پاتا غلام کو، پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ نہ بیوی وہ خامند کو چھو سکتی ہے، نہ خامند بیوی کو، وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ فمن لم یستطیع، اور پھر اگر ایسے بھی نہ کر سکے، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر مس کرنے سے قبل میں اللہ تعالیٰ جل وعلا سے معافی مانگتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے بھی منظر دیکھا ہے، بعض اوقات کسی فنکشن میں شمولیت کا کبھی اتفاق ہوتا ہے، عورتیں مردوں سے ہاتھ ملا لیتی ہیں، بھابھی وغیرہ، بھاوج وغیرہ دیور جیٹھ کے ساتھ ہاتھ ملا لیتی ہے، دوست اپنی دوست کی بیوی سے ہاتھ ملا لیتا ہے، حرام ہے، اللہ نے مس کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، وہ دونوں گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اجازت نہیں ہے کہ مرد کسی عورت کے ساتھ، غیر عورت کے ساتھ ہاتھ ملائے۔ ہاں محرمات ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے، اس کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، رواج نہیں، آپس وہ ہاتھ ملائے تو جدا بات ہے، مرد کو ان کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں ملانا چاہیے کہ یہ عادت اچھی نہیں لگتی، ان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، سر پر ہاتھ رکھ لینا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبرکہ وسلم چھوٹے بچوں کے گالوں کو تھپ تھپاتے تھے، سر پر دست مقدس، دست شفقت رکھ لیتے تھے، یہ جائز ہے، ایسے کر سکتے ہیں، لیکن عورت کے ساتھ یوں ہاتھ ملانا اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، اگر وہ اس بات کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی وہ 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے پر ایمان لاؤ، یعنی ان کا حکم تہہ دل سے قبول کرو۔ ایمان لانے سے یہاں یہ مراد ہے، یہ تو حکم ہی ایمان والوں کا ہے، کافروں کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے نا، یہ حکم ہی ایمان والوں کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ تم ایمان لانے والے ہو اللہ اور اس کے رسول پہ، تم ان کا حکم مانو گے، جو حکم نافذ کر دیا گیا ہے اس کا قطعاً انکار نہ کرو گے۔ یاد رکھنا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، اس کو معمولی نہ جان لینا، کوئی بات نہیں کہہ کے بات کو ٹال نہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے حد قائم کی ہے، اور حد قائم کو توڑنے والا تو بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کو سخت سزا دی جائے گی جو کافر ہیں، یعنی جو یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا، ان کو نہیں توڑا جا سکتا، ان پر عمل کیا جائے گا۔ کوئی بندہ ایسا معاذ اللہ جرم کر بیٹھے اس کو یہ سزا ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے یہ آیات مبارکہ حضرت سیدنا اوس بن صامت
رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تلاوت فرما دی۔ قانون سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، ان کی وجہ سے ایمان والوں پر آسانی ہو گئی۔ پہلے کیا تھا، وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، لیکن ان کے صدقہ سے سبحان اللہ آیا تیمم سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقہ سے نازل ہوئی تھی۔ جو آیت تیمم نازل ہوئی نا، حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقہ سے نازل ہوئی تھی، اور یہ اجازت رب کائنات جل وعلا نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے صدقہ سے عطا فرما دی۔ زمانہ تھا سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام بھی تھے۔ راستے میں ایک ضعیف العمر عورت ملی، اس سے حضرت عمر کو روک لیا۔ سیدنا فاروق اعظم رک گئے، وہ عورت باتیں کرنے لگی، حضرت عمر کو نصیحتیں کرنے لگی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ دیر تک باتیں کرتی رہی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے خاموشی کے ساتھ ان کی باتوں کو سنتے رہے۔ پھر وہ اپنی مرضی کے ساتھ چلی گئیں تو لوگوں نے کہا، عمر آپ نے اس معمولی عورت کی خاطر اتنے لوگوں کو روک کے رکھا، خود کھڑے رہے۔ آپ فرمائیں گے، خبردار، تم نہیں جانتے یہ کون عورت ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، جس کے حق میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تھا، جس کی گزارش کو رب کائنات نے سماعت فرمایا تھا۔ فرمانے لگے، قسم ہے مجھ کو، اگر یہ عورت صبح سے لے کے شام تک اپنی گفتگو جاری رکھتی، مجھے روکے رکھتی، سوائے نماز کے اوقات میں میں کسی وقت بھی اجازت نہ لیتا، میں اس کی ساری باتوں کو سنتا کہ اس کی باتوں کو رب کائنات نے سماعت فرمایا ہے۔ یہ بڑی عزت والی عورت ہے، بڑی عظمت والی عورت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی خاتون اپنے خاوند کو باپ، بھائی، بیٹا کہہ دے تو اس کو گناہ ہوگا، کوئی کفارہ نہیں ہوگا، عورت گناہ گار ہوگی، نکاح پر کوئی بھی اثر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر نکاح سے قبل کوئی عورت کہہ دے، جس طرح عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، آپ نے ان سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، پیغام نکاح بھیجا، تو حضرت عائشہ بنت طلحہ نے کہا کہ مصعب بن زبیر میرے لیے میرے باپ کی مانند ہے۔ اس کے بعد ان کے جی میں اللہ تعالیٰ جل مجل کریم نے تبدیلی پیدا فرما دی، ان کا خیال بدل گیا، انہوں نے اقرار کر لیا، چلو ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ فقہائے مدینہ صحابہ کرام کی طرف رجوع کیا گیا، اس عورت نے یہ جملے کہے تھے، وہ میرے لیے باپ کی مانند ہے، تو فقہائے مدینہ صحابہ کرام نے حکم دیا کہ اب اس عورت کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یعنی اگر عورت نکاح سے پہلے کسی کو کہہ دے کہ یہ میرے لیے میرے باپ کی مانند ہے، تو پھر اس عورت کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، پھر شادی ہو سکے گی، بصورت دیگر نہیں۔ لیکن اگر ایسے نہ ہو ویسے کوئی آدمی کسی کو بہن یا بیٹی کہہ دے، جس طرح ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں، بہن ذرا ایک طرف ہو جاؤ، بیٹی تم کیا کر رہی ہو، اگر ایسے کہہ بھی دیا کسی کو تو پھر نکاح میں حرج نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا۔ اگر یہ کہے کہ تو میرے لیے میری بیٹی کے مانند ہے، میری بہن کی مانند ہے، تو پھر جدا بات ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کی مانند کہنا، ایک ہوتا ہے ویسے کسی کو بیٹی یا بہن کہہ دینا۔ دیکھیے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں، امہات المومنین وہ امت کی روحانی مائیں ہیں۔ اس اعتبار سے میرے کریم آقا رسول عربی نے ازواج مطہرات کے ساتھ شادی فرمائی ہے، امہات المومنین کے ساتھ شادی فرمائی ہے، یعنی محض بیٹی کہہ دینے سے وہ حرام نہیں ہوگی، ہاں بیٹی کی مانند بیٹی کی جگہ کہہ دینے سے یہ اس چیز کا سلسلہ ہوگا۔ ہاں عورت جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں، عائشہ بنت طلحہ والا واقعہ، کہ کوئی عورت کسی شخص کے لیے کہہ دے یہ میرے لیے میرے باپ کی طرح ہے یا میرے بھائی کی مانند ہے، تو ایسی صورت میں فقہائے مدینہ نے زہار کا حکم دیا تھا۔ رب کائنات جل مجل کریم نے ہمارے لیے
کس طرح کتنے پیارے قوانین وضع فرما دیے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی رب کائنات جل وعلا نے تاکید فرمائی، میرے نبی نے عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ اس وقت سے لے کے آج تک اب یہی قانون نافذ ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔